ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشر. کیا نام ہے؟ زور سے بولو, نام یاد رکھنا. بشر, زور سے بولو. بشر. آج بعد میں لگا دو حافی, حافی بعد میں لگا, پہلے خالی بشر تھے. بشر شرابی تھے, شراب اتنی پیتے تھے دھت رہتے, ہر وقت ڈگا ڈگ نشے میں. توجہ ہے, کیا رہتے تھے؟ ہر وقت ڈگا ڈگ نشے میں, ہر وقت لگائے ہوئے 2-4 پیک. بشر ایک دن نشے میں جا رہے, پی کے پیک لگا کے, نشہ اتنا کہ پیر لڑکھڑا رہے, مگر نشے میں بھی کچھ یاد تھا. اللہ جا رہے, راستے میں ایک کاغذ کا پرزہ ملا جس پر رب کا نام لکھا تھا, جس پہ مولا کا نام لکھا تھا. بشر نے دیکھا میں تو گناہگار ہوں مگر میرے پاک رب کا نام ہے, یہ نیچے پڑا ہے, نیچے گرا ہے. بشر نے شراب کے نشے میں بھی اتنا سمجھ لیا میرے رب کا نام ہے, اٹھایا, چوما, آنکھوں سے لگایا, اور لگانے کے بعد اسے عطر لگایا, اور عطر لگانے کے بعد کئی اونچے مقام پہ رکھ دیا. محبوب کو یہی ادا پسند آ گئی, کہہ دو نا سبحان اللہ. پسند آنا ہے اسے, کون سی ادا پسند آ جائے, اس کو یہی ادا پسند آ گئی. میرا ہے تو گناہگار, ہے تو شرابی, ہے تو خطاکار, ہے تو جو ہے بہت بڑا گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا, مگر نشے میں بھی میرا نام کا اس کو تمیز ہے, اس کو نشے میں بھی میرے نام کا ادب و احترام ہے. رب کی رحمت کو جوش آیا, بشر شراب پی کے کہیں پڑا تھا. اللہ نے اس وقت ایک ولی تھے, ان کو رب کا فرمان ہوا, رب کا الہام ہوا, جا کے میرے بشر سے کہہ دو کہ رب نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ابھی توبہ نہیں کی ہے, خالی نام کا احترام کیا. کیا کیا؟ خالی توبہ ابھی نہیں کی ہے, نام کا احترام کیا. اللہ اللہ, یہ بزرگ آئے. اچھا, بغداد شریف بزرگوں کا خزانہ ہے. جتنے بغداد شریف میں آپ کو بزرگ نظر آئیں گے دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. ولیوں کا تاجدار غوث اعظم بھی بغدادی میں, اور خاص کر خطہ عراق لے لیجیے, جہاں سے ولایت نکلی, منبع و مخرج. مولا کائنات حیدر کرار نجف اشرف کہاں ہے؟ عراق میں ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ اللہ والا ہے, بشر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا پڑا ہے وہ پی کر, مگر کہا یار یہ بزرگ اللہ والا نیک آدمی شرابی کو کیوں پوچھتا ہوا آ رہا؟ اللہ اللہ. بھائی بات سمجھنے کہ نہیں سمجھنے؟ کوئی نیک آدمی, کوئی امام مسجد کا کسی شرابی کو پوچھے گا تو لوگ تعجب کریں گے کہ نہیں کریں گے, یار یہ امام صاحب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مگر اللہ اللہ, یہ تو رب کا فرمان ہے. ادھر کہاں بشر؟ کہا وہ پی کے پڑا ہوگا, دیکھا تو واقعی نشے میں ٹلی پڑے تھے. کہا بشر سلام ہو تم کو. کہا کس کا؟ کہا رب کا. آنکھیں کھل گئی, اور سارا نشہ ایک جملے نے ایسے دور کر دیا, ایسے دور کر دیا جیسے ندی کا چویا کھود کے گندے پانی میں بے شرم کا دودھ ڈال کے صاف کرتے تھے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بالکل صاف کر دیا. ارے کیا رب کا سلام مجھے؟ ہاں بشر تجھے. اور کیا رب کا سلام ہی نہیں آیا, انعام بھی آیا ہے, اللہ گفٹ بھی آیا ہے. کہا یہ تو سلام آیا اور گفٹ جو آیا, کہ وہ گفٹ بھی تو بتا دے. کہ رب نے فرمایا تیرے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ہائے ہائے ہائے, آنکھوں میں آنسو آگے. نشے کا تو پتہ ہی نہیں رہا کہاں. بہت روئے پہلے تو, بہت روئے, بہت روئے. اے مولا مجھ جیسے گناہگار پہ تیری ایسی عطا ہے. میں نے کتنے گناہ کیے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بخشا بھی جاؤں گا. تو نے سلام بھیجا اور تحفے میں ساری خطائیں معاف کر دی. اللہ اللہ. کہا یہ تو بتا دے اللہ والے, اس رب نے میری خطائیں معاف کر کیوں دی؟ کہا اس لیے کر دی تو نے اس کے نام کا احترام جو کیا ہے. جس وقت یہ پیغام بشر کے لیے پہنچا تھا نا, تو پیروں میں چپل نہیں تھی, ننگے پیر تھے. اچھا شرابی آدمی کو پیر ننگے ہوں کہ چپل, اس کو کوئی خبر بھی نہیں رہتی ہے. اللہ اللہ, قسم کھائی کہ جب رب کا سلام آیا تو میں ننگے پیر تھا, جب تک زندہ رہیں گے کبھی چپل جوتا پہننے نہیں ہے.
تاکہ اس کے پیغام کی یاد ہمیشہ تازہ رہے ہمارے دل میں. بشر حافی لگ گیا جب سے قسم کھائی کہ اب میں کبھی چپل جوتا نہیں پہنوں گا, تب سے نام کے آگے حافی لگ گیا. حافی عربی کا لفظ ہے, مانا آتا ننگے پیر والا. پورے بغداد میں لوگوں مشہور ہو گئے ننگے پیر. اب سنو, یہ جس راستے سے گزرتے تھے جب نماز پڑھنے جاتے تھے, جو راستہ ان کا چلنے کا تھا اس راستے میں کبھی جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے. پتا کیوں نہیں کرتے تھے؟ بشر حافی ننگے پیر نماز پڑھنے جاتا ہے کہ اس کے پیر گندے نہ ہو جائے. کبھی گوبر نہیں کیا. اللہ اللہ, بغداد کی ان گلیوں میں کہ جن گلیوں سے بشر حافی گزرتے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا احترام ایک مچھر بھی نہیں کر سکتا کہ چھوڑ دے کاٹنے سے اگر مچھردانی نہ لگائیں تو. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مچھر جو سوچ لے کہ یار اس نے آج مچھردانی نہیں لگائی ہے, لاؤ اسے نہ کاٹو. کیوں؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں, حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے روٹھا پڑا. چپل کبھی نہیں. ایک دن ولی کی جماعت فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تو راستے میں گوبر پڑا ہے. تو ایک اللہ والا بولا کہ آج بشر حافی کا وصال ہو گیا. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا یہ جو راستے میں گوبر پڑا ہے نا, یہ گوبر بتا رہا ہے کہ بشر حافی کا وصال ہو گیا. جب تک آپ دنیا میں حیات تھے کسی جانور کی طاقت نہیں تھی کہ ان کے راستے میں گوبر کر دے. اب یہ جو گوبر پڑا ہے, یہ گوبر بتا رہا ہے کہ بشر حافی کا وصال ہو گیا. جا کے دیکھا تو حضرت کا انتقال ہو گیا تھا. یہ حال تھا. اللہ والوں کی شان یہ ہے, امام احمد بن حنبل کا وہی زمانہ ہے. ایک عورت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں بیٹھی ہے اور بیٹھ کر ایک مسئلہ پوچھ رہی ہے. مسئلہ سنو, مسئلہ کیا مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ امام احمد بن حنبل شریعت کے امام, بہت بڑے امام, کہہ رہی ہے امام ایک مسئلہ پوچھنا کا بتا. کا مسئلہ یہ ہے کہ میں چراغ جلا کے رات کو اپنی چھت پہ اپنا سوت کاٹتی ہوں. کیا کرتی ہوں چراغ جلا کے؟ میں سوت کاٹتی. جو بچے یہ اٹھ رہے ہیں نا, اٹھنے دو, ان کی بہت رک گئے بیچارے. یہ اتنا بھی رک گئے تو بہت بڑی بات ہے. آپ رکیے آپ, اور یہ جو بچے اٹھ رہے ہیں نا ان کو اٹھنے دیجیے اور یہ بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے. یہ بڑے اہم گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں. مسئلہ پوچھ رہی ہے حضور, آپ شریعت کے بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے مولانا مفتی ہیں, محقق ہیں, فقیہ اعظم ہیں, ایک مسئلہ پوچھنا, بتائیے. کہ میں چھت پہ بیٹھ کے رات کو اپنے چراغ کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے گھر والا جو راستہ, اس راستے سے وزیروں کی سواریاں نکلتی ہیں, ان کا جلوس نکلتا, بادشاہوں کا جلوس نکلتا, تو ان کے جلوس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے. بڑے بڑے فانوس, بڑی بڑی قندیلیں ہوتی ہیں ساتھ میں جو نوکر لے کے چلتے ہیں. تو جب ان کا جلوس میرے گھر کی چھت کے پاس سے گزرتا ہے تو ان کے قندیل اور فانوسوں کی روشنیاں اتنی ہوتی ہے کہ میری چھت پہ بھی اس کا عکس آتا ہے. تو ان کی روشنی جب میرے پاس پڑتی ہے تو میری کام کرنے کی رفتار ذرا تیز ہو جاتی ہے. جو سوت میں 10 منٹ میں بن کے تیار کرتی ہوں وہ اس روشنی کی وجہ سے 5 منٹ میں کر لیتی ہوں. کیا وہ میرا بنا ہوا سوت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام احمد بن حنبل بولے مسئلہ بعد میں بتاؤں گا, یہ بتا پہلے تو ہے کون؟ بولو نا یار زور سے. اتنا باریک اور رقیق مسئلہ, یہ بتاؤ پہلے تو ہے کون؟ کہا میرا مسئلہ بتاؤ. کہا پہلے یہ بتا ہے کون؟ کہا بشر حافی کی بہن ہوں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا میرا دل بولتا تھا یہ مسئلہ بشر حافی کی بہن ہی پوچھ سکتی ہے. یہ مسئلہ بشر حافی کی بہن ہی پوچھ سکتی ہے, اور کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ اللہ, امام نے جواب کیا دیا؟ اب مسئلہ پوچھ لیا تو سن لو, اوروں کے لیے جائز ہے مگر تمہارے لیے ناجائز ہے. اللہ اللہ. کہا کیوں؟ کہا ایسے بھائی کی بہن ہو جس کے تقوی کا یہ عالم ہے, جس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ میں شریعت کا وقت کا سب سے بڑا امام ہو کے بھی بشر حافی کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرتا تھا کہ تاکہ رب کی پہچان مجھے ان کی معرفت سے زیادہ ہو جائے.
لوگ کہتے تھے آپ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے شریعت کے امام، آپ بشر حافی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بشر حافی تو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے تھے شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، اللہ کو یہ زیادہ جانتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جب لوگوں کو شریعت کی پہچان کرنا ہوتی ہے تو امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور جب لوگوں کو رب کی پہچان کرنا ہوتی ہے تو بشر حافی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔